ایک ٹرینر ایک بستی سے گزرا۔ وہاں اس نے ایک بزرگ کو حقہ پیتے ہوئے دیکھا جس کے پاس ہی مرغی کے چوزے کھیل رہے تھے، اور مرغی کے چوزوں میں ایک باز کا بچہ بھی تھا۔ ٹرینر مرغی کے چوزوں میں ایک باز کا بچہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس نے بزرگ سے پوچھا، بابا جی، یہ آپ نے کیسے کر دیا کہ مرغی کے بچوں میں ایک عقاب کا بچہ، ایک شاہین کا بچہ، یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ بزرگ نے جواب دیا، میں ایک پہاڑی کے پاس سے گزر رہا تھا۔ وہاں میں نے اس عقاب کے بچے کو بے یار و مددگار پایا۔ تب یہ ایک دن کا تھا۔ میں اس کو گھر لے آیا۔ یہ مرغی کے بچے بھی ایک دن کے تھے۔ میں نے ترس کھا کر اس باز کے بچے کو مرغی کے بچوں میں چھوڑ دیا تاکہ یہ بھی ان کے ساتھ ہی دانہ چگ کے پل جائے۔ جب اس نے کچھ ہوش سنبھالنا شروع کیا، اپنے ارد گرد کے ماحول کو سمجھنے لگا، تو خود کو مرغی کا بچہ ہی سمجھنے لگا۔ اس کی عادات بھی اب مرغی کے بچوں جیسی ہی ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ اس کے بعد اس ٹرینر نے بزرگ سے کہا کہ بابا جی، اگر یہ عقاب کا بچہ آپ مجھے عنایت کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ بابا نے ٹرینر کو عقاب کا بچہ لے جانے کی اجازت دے دی۔ ٹرینر وہ بچہ اپنے گھر لے آیا۔ وہ اس کو روز یہ سبق پڑھاتا کہ تو عقاب کا بچہ ہے، مرغی کا چوزا نہیں، خود کو پہچان۔ مگر عقاب کے بچے کو اس کی ایک بات بھی سمجھ نہ آتی۔ آخر کار ایک مہینے بعد تنگ آ کر ٹرینر اس عقاب کے بچے کو ایک پہاڑی کی چوٹی پر لے گیا اور اسے پھر کہا کہ اے عقاب کے بچے، میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں کہ مرغی کے بچوں والی اپنی عادات چھوڑ دے۔ تم کسی کا دیا ہوا دانہ چگنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، تم زمین پر چلنے کے لیے نہیں بلکہ آسمان کی بلندیوں کو تسخیر کرنے کے لیے خدا نے تجھے بنایا ہے۔ خود کو جان کہ تو کیا ہے، کتنا طاقتور ہے، کیا کیا صلاحیتیں ہو سکتی ہیں تجھ میں۔ دیکھ، تجھے میں پھر سمجھا رہا ہوں کہ تو عقاب کا بچہ ہوتے ہوئے مرغی کے بچے کی زندگی بسر نہ کر، کیونکہ یہ بات تیرے لیے ذلت کی بات ہے، اور ذلت سے بہتر موت ہے۔ آج تجھے خود کو پہچاننا ہوگا یا موت کو گلے لگانا ہوگا۔ مگر اب کی بار بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اب ٹرینر نے غصے میں آ کر اس عقاب کے بچے کو پہاڑی کی چوٹی سے دھکا دے دیا۔ عقاب کا بچہ بہت گھبرا گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، اپنے جسم کو ڈر کے مارے اندر کی طرف سکیڑ لیا۔ کچھ فٹ نیچے جا کر اس نے اپنی ایک آنکھ کھول کر دیکھا کہ زمین کتنی دور ہے، تو زمین ابھی کافی دور تھی۔ اگر کسی انسان کو دریا میں دھکا دے دیا جائے جس کو تیرنا نہیں آتا، تو وہ خود کو بچانے کے لیے ہاتھ پیر تو مارے گا ہی۔ بالکل اسی طرح عقاب کے بچے نے بھی گھبرا کر اپنے دونوں پنکھ باہر کر کے ان کو پڑپڑایا۔ اس طرح کرنے سے اس کے پر کھلنے لگے اور وہ واقعے میں اڑنے لگا۔ اڑتے اڑتے وہ بلند ہوا، اور ہوتے ہوتے وہ اس پہاڑ سے بھی بلند ہو گیا جس پہاڑ پر وہ ٹرینر کھڑا تھا۔ ٹرینر نے نیچے سے آواز دی، اے عقاب، میں نے تجھے کچھ نہیں دیا، میں نے تجھے صرف تمہاری شناخت دی ہے، تمہیں تمہارے اپنے آپ سے ملوا دیا ہے، اور یہ صلاحیتیں اللہ نے تم میں پہلے سے ہی رکھی تھی، لہٰذا میرا کوئی کمال نہیں۔ آپ بھی اپنے آپ کو پہچانیے کہ کہیں آپ کے اندر بھی کوئی عقاب تو چھپا ہوا نہیں ہے جو چوزا بن کے اپنی زندگی کے دن ضائع کر رہا ہے۔ اپنی پاور، اپنا اختیار، آپ کو اپنی مرضی، اپنا مقام، اپنی صلاحیت، اپنی خوبیاں، اپنے پیدا ہونے کا مقصد جاننے کی سخت ضرورت ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ نے خود کو نہ پہچانا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس کائنات کے کس مقصد کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اس مقصد کو نہ جانا، تو آپ نے خود کو دھوکے میں رکھا۔ اس دھوکے کو پہچانیے کہ آپ کے ساتھ دھوکا ہو کیا رہا ہے۔ یہ دھوکا آپ خود اپنے آپ کو تو نہیں دے رہی ہیں۔ اس دھوکے کی زندگی سے باہر نکلیے اور جاننے کی کوشش کیجیے کہ میں کس طرح اس کائنات پہ کچھ کر کے جاؤں، کس طرح لوگوں اور اللہ کی مخلوق کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہوں۔